جی جی تو اس کے بارے میں ایک جماعت ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسری جماعت نہیں ہوتی. اچھا جی. اچھا لوگ کہتے ہیں, یہاں ہم نے دیکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. عشاء کی نماز ہو چکی, جماعت ہو چکی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک صحابی آئے, وہ نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے گا. پہلے اس کو بلوایا, اس سے پوچھا, اس نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں کا ان کے اونٹ باندھتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پوچھا جو نماز پڑھ چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے. تو وہ ایک صحابی ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ جماعت کی. وہ بد نصیب ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے. اکیلے نماز میرے بھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اکیلا بھی پڑھے وہ بھی کیا کرے, وہ بھی اقامت کہہ لے اگر کسی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی ہے. ویسے تو اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کو چاہے وہ اقامت کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمایا, آپ فرما رہے ہیں, کوئی جماعت کے فضائل بتا رہے تھے تو ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اکیلا ہوتا ہوں, جنگلوں پہاڑوں میں بکریاں چڑھاتا ہوں, تو میں اس سے تو محروم رہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وقت پر اذان دے دیا کرو اور اقامت کہہ لیا کرو, تمہارے ساتھ جن اور فرشتے جماعت کر لیا کریں گے. تو وہ تو بیچارے اللہ ان کو سمجھ دے, وہ بغیر کسی دلیل کے اس کو رد کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ عمل کرنے کے لیے دلیل موجود ہے, اور اسلام کو سمجھنے کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, نقلی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور نقل بھی کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے. تو یہ حرم کے امام والے تو زیادتی کرتے ہیں, پھر نعوذ باللہ. ہاں یہ سارے ان پڑھ ہوئے. ہاں جی, اللہ کے بندو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اپنے اصل کو لوٹ آئے گا, اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں آ گیا. تو دین یہاں سے گیا, کوفے سے نہیں گیا, بغداد سے نہیں گیا, دین مکہ اور مدینہ سے گیا اور ادھر ہی لوٹ کر آ رہا ہے.